میں نے بھی سادے کپڑے پہن لیے اور ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ ASI کو تھانے میں چھوڑ دیا۔ وہ ہندو تھا، میرے اسکیم سے آگاہ تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میرے جانے کے بعد کسی ہندو کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دے گا۔ میں نے ایک مسلمان کانسٹیبل کو الگ لے جا کر کہا کہ وہ ASI پر نظر رکھے۔ میں اپنی پارٹی لے کر روانہ ہو گیا۔ میری یہ اسکیم ایک جوا تھا۔ خدا نے طبیعت ایسی ڈیٹ بنائی کہ میں یہ جوا کھیلنے سے ٹل نہ سکا۔ اس کے نتائج میرے خلاف بھی جا سکتے تھے۔ میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں منشی کی بہن کو سیٹ کے قید سے برآمد کر لوں تو لڑکی کہہ دے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں اور سیٹ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، مگر میری جو ایک فالتو حص ہے وہ بتا رہی تھی کہ لڑکی مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے اور یہ سیٹ اپنی بیٹی کا انتقام اس لڑکی سے لے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میرا دماغ چل تو نہیں گیا؟ جو کچھ بھی تھا، میں ایک خطرہ مول لینے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تھانے سے نکلا۔ سیٹ کے تعاقب میں 2 کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں چلے گئے تھے۔ دونوں کو آپس میں اتنا فاصلہ رکھنا تھا کہ ایک دوسرے کا اشارہ دیکھ سکے۔ مجھے اپنی پارٹی اس طرح بکھیر کر رکھنی تھی کہ پچھلے کانسٹیبل کا اشارہ دیکھ لے یا سن لے۔ ہمیں اکٹھے نہیں چلنا تھا۔ میں اپنی پارٹی سے ذرا آگے نکل گیا۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میں اس شہر میں نیا تھا، اس لیے شہر کے لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ رات کا اندھیرا بہت فائدہ دے رہا تھا۔ آگے والے 2 کانسٹیبلوں میں سے پچھلے نے مجھے ایک جگہ ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ سیٹ اپنے گھر نہیں جا رہا۔ سیٹ کہیں بہت آگے تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس اشارے کی طرح مجھے آگے سے اشارے ملتے رہے اور میں اپنی پارٹی کو اشارے دیتا گلیوں کے موڑ موڑتا گیا۔ آگے کھیت اور میدان آ گئے۔ معمولی سی قسم کے کچھ مکان تھے جو ایک دوسرے سے الگ تھے۔ یہ شہر کا مضافاتی علاقہ تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ ملا۔ پھر پچھلا کانسٹیبل میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ سیٹ ایک مکان کے اندر چلا گیا ہے۔ میں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر میں دروازے کی طرف گیا۔ یہ چھوٹا سا مکان تھا جو بمشکل 4 مرلے کا تھا۔ یہاں سیٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کسی کوٹی میں جانا چاہیے تھا۔ اتنا غریبانہ مقام میں اس کا کیا کام؟ ایک آدمی اندر سے نکلا۔ اس نے باہر کی زنجیر چڑھا کر تالا لگا دیا۔ اندھیرے میں مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ دروازے کے قریب ٹہلنے لگا۔ میں اس کی طرف چلا تو اس نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بھائی صاحب، پولیس چوکی کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ میں اسے ذرا آگے لے گیا۔ ادھر سے میرا ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس سے ٹارچ لے لی۔ یہ آدمی مجھے راستہ بتانے لگا تو میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہنس کر کہا، ملک صاحب، یہ تو اپنا پرانا دوست ہے۔ یہ آدمی شہر کے ان بدماشوں میں سے تھا جنہیں میں نے تانے میں بلایا تھا۔ اس مکان میں کیا ہے؟ یہ تمہارا مکان ہے؟ تالا لگا کر کہاں جا رہے ہو؟ ایک ہی بار میں اتنے سارے سوالوں سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے ہکلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے پوچھا، سیٹ اندر کیا کر رہا ہے؟ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ میں نے اندھیرے میں دیکھ لیا کہ اس نے ہاتھ پیچھے کو ہلایا اور ذرا پرے مجھے کچھ گرنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ مجھے اناڑی سمجھتا تھا۔ میں نے ٹارچ چلائے بغیر اور دیکھے بغیر اسے کہا، چابی اٹھا لاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چابی پھینک دی ہے۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ جاؤ، یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ یقیناً مکان کے اندر والوں کو خبردار کرنے کے لیے چلایا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر پوری طاقت سے گونسا مارا۔ وہ پیچھے کو گرا۔ میں نے اپنی پارٹی کو اشارہ دے دیا اور ٹارچ کی روشنی ادھر کو کی جدھر اس نے چابی پھینکی تھی۔ مجھے چابی نظر آ گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ میں چابی اٹھا کر مکان کی طرف دوڑا۔ مکان کی پچھلی طرف 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ میں نے تالا کھولا اور دروازے کو دھکیل کر بہت تیزی سے اندر چلا گیا۔ کانسٹیبل بھی میرے پیچھے آئے۔ یہ تنگ سا صحن تھا۔
दाएं तरफ एक कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला, अंदर लालटेन की रोशनी थी। दरवाज़ा यकायक बंद हुआ। बेशतर इसके अंदर से चटखनी चढ़ा दी जाए, मैंने दौड़कर कुआड़ों को धक्का दिया। मेरे कांस्टेबल भी होशियार थे, वो मेरे साथ ही दरवाजे में कूदकर दाखिल हुए। मैंने रिवाल्वर निकाल लिया और कमरे में इधर उधर देखा। पलंग पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी, जिसके जिस्म पर सिर्फ कमीज थी। कमरे में शराब की बू थी। तपाई पर शराब की बोतल और 3 गिलास रखे हुए थे और प्लेटों में रोस्ट गोश्त था। एक आदमी दूसरे पलंग के नीचे घुस रहा था। मेरे एक कांस्टेबल ने उसे पीछे से पकड़कर बाहर घसीट लिया। ये सेठ नहीं था, लिबास से उसी की सतह का अमीर कबीर आदमी लगता था। लड़की उठकर बैठ गई। वो वाकई खूबसूरत लड़की थी। मैंने उससे नाम पूछा, उसने नाम बताया तो पता चला कि ये मुंशी की बहन है। हेड कांस्टेबल इस मकान के पहरेदार को अंदर ले आया जो हमें बाहर मिला था। मैंने लड़की से पूछा, वो सेठ कहाँ है? लड़की ने इशारे से बताया, उस पलंग के नीचे है। मैंने फौरन जान लिया कि लड़की ने शराब पी रखी है या उसे पिलाई गई है। 2 कांस्टेबलों ने पलंग के नीचे से सेठ को निकाल लिया। उसने भी सिर्फ कमीज पहन रखी थी। वो थर थर कांप रहा था। पलंग पर उसकी पतलून पड़ी थी। उसने पतलून की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उसके हाथ पर हाथ मारकर परे कर दिया। दोनों सेठ कांप रहे थे। मैंने इन दोनों हिंदुओं को, उनके पहरेदार को हथकड़ियां लगाई। एक कांस्टेबल को थाने भेजकर एएसआई को बुलाया और लड़की और सेठ के डॉक्टरी मुआयने का इंतजाम किया। मैं इस इंतजाम की तफसीलात नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये कहानी हमारी बच्चियां भी पढ़ेंगी। आखिरी रिपोर्ट तो जिला हेडक्वार्टर से लेनी थी। ये रिपोर्ट हासिल करने के लिए जो फौरी और इब्तिदाई कार्रवाई होती है वो मैं लड़की और सेठ को सिविल सर्जन के पास उसी वक्त ले जाकर करवा ली। मैंने रात की गाड़ी से इस कार्रवाई और ख़ास चीज़ को टेस्ट के लिए भेज दिया। इस मकान को मैंने सरबा मुहर कर दिया और 2 कांस्टेबलों की वहां ड्यूटी लगा दी। दोनों सेठों और उनके पहरेदार को मैंने हवालात में बंद कर दिया। पहरेदार को मैंने हवालात के दूसरे कमरे में बंद किया था जो औरतों की हवालात थी। उसे अलग करने से मेरा मकसद ये था कि उसे मैं सुल्तानी गवाह बनाना चाहता था। अब हवालात में सूरत हाल ये थी कि वहाँ पहले से एक मुलजिम बंद था जिसके कंधे पर जख्म था। वो नकबजनी का मुलजिम था और जिसके घर में उसने नकब लगाई थी वो भी इसी हवालात में बंद था। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।